السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وبک نستعین وبک نستغیث۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اس بہت بڑی رات میں اللہ کے سامنے اس کا کلام کھول کر بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اگر ساری دنیا کے سارے لوگ مل جائیں ایک جگہ پر اور دنیا کے کسی کام کے لیے زور لگا لیں تو کوئی بھی ایک فرشتہ زمین پر نہیں آئے گا، لیکن اس رب نے اپنے اس کلام میں، اپنے ذکر میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی اس کا کلام کھول کے کہیں بیٹھ جائے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرشتے ہر طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں، دائرہ بنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر اتنی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں کہ ان کا وہ دائرہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو کھینچنے والا ہے، اس کے فرشتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج سے پہلے کہتے تھے رمضان کی رات ہے، رمضان کا دن ہے، وہ بہت بڑا سعادتوں کا مہینہ آیا بھی، گزر بھی گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ جیسے کچھ مہمان ہوتے ہیں جن کے آنے سے بہت تکلیف میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، انسان کی ساری گزر اوقات، اس کا وقت، سب کچھ بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو رمضان کریم کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا، وہ آیا اور گزر بھی گیا، احساس بھی نہیں ہوا۔ تو وہ کچھ ممالک میں عید ہے اور کچھ میں روزہ ہے، تو جہاں جہاں عید ہے ان کے لیے آج کی رات کو حدیث مبارکہ میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ جائزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور ہے مزدور جب اپنی مزدوری سے فارغ ہو جائے تو اسے اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے، اس کی اجرت دے دی جاتی ہے۔ جائزہ کہتے ہیں عربی میں کسی چیز سے انعام دینے کو، کسی چیز سے بدلے میں مزدوری دینے کو۔ اور جائزہ عربی میں امتحان کو بھی کہتے ہیں، تو جیسے امتحان میں کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی یہ رات بھی ہے کہ کچھ کے لیے ناکامی کے فیصلے، کچھ کے لیے کامیابی کے فیصلے۔ اللہ ہماری کامیابی کے فیصلے فرما دے اور اللہ ہماری امید کو اپنی ذات کے ساتھ پکا رکھے، وابستہ رکھے۔ اپنے اعمال سے ہم ڈرتے بھی رہیں لیکن اللہ کی بخشش کی ہمیں امید بھی رہے۔ حدیث مبارکہ میں دو لوگوں کا حال نقل کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دو شخصوں کا عجیب سا معاملہ ہوا، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا، ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو ایک نے حکم سنتے خود ہی دوڑ لگا دی جہنم کی طرف،
दूसरा चलता जा रहा है और पीछे मुड़ मुड़ के देखता जा रहा है। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया दोनों को पकड़ के वापस ले आओ। जब दोनों वापस आ गए तो अल्लाह ने पूछा उन दोनों से, दौड़ने वाले से पूछा कि तू मेरी बात सुन के जहन्नम की तरफ दौड़ा क्यों, मेरे हुक्म पे जहन्नम की तरफ दौड़ा क्यों? तो उसने कहा कि अल्लाह मैंने सारी जिंदगी आपकी नाफरमानी की, तो मैंने कहा ये एक हुक्म तो मान लूं, तो इसलिए दौड़ कर चला गया। और जो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था उससे पूछा कि तुम्हारा क्या माजरा है, तुम क्यों पीछे पीछे मुड़ कर देख रहे थे? तो उसने कहा कि अल्लाह मैंने हमेशा ये सुना है कि आपकी रहमत आपके गजब पर भारी है, तो मैं मुड़ मुड़ के देखता रहा कि अब आपकी रहमत को जोश आएगा, अब आपकी रहमत को जोश आएगा, आप मुझे जहन्नम से वापस निकालने का हुक्म दे देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन दोनों के लिए हुक्म दिया कि इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो हमारा भी वही हाल हो, हमें अल्लाह से उम्मीद हो इस चीज की कि इंशाअल्लाह हम जैसे भी हैं, हम बहुत खताकार हैं, गुनहगार हैं, लेकिन उसके आजिज़ बंदे हैं, वो हमसे दरगुजर वाला मामला करे। और आज इस मुबारक रात में अल्लाह हमें उन लोगों में लिखे जिनसे वो हमेशा के लिए राजी हो। लोगों ने मेहनतें की होंगी, अल्लाह को दिखाई होंगी अपनी मेहनतें, हमने कुछ नहीं किया, खाली हाथ से खाली हाथ हैं। हमारे नामा अमाल में कोई खास फर्क नहीं आया, नेकियों का निजाम उसी तरह रहा जैसे आम जिंदगी में था, ना फरमानियाँ ज्यादा थी, फरमानबरदारियाँ कम थी। लेकिन अल्लाह खास अपनी बड़ी जात और शान के तफैल हमसे राजी हो जाए। सूरतुल फलक है और सूरतुल फलक और अन्नास दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास आप पर जो शहर किया गया था उसके लिए नाज़िल की गई थी। वहाँ पर भी कुछ चीज़ों से पनाह मांगी गई, यहाँ भी आपको उन्हीं चीज़ों से पनाह मांगने का तरीका सिखाया गया। तो इंशाअल्लाह इसकी तफसीर को देख लेते हैं। सूरतुल फलक है, मक्की सूरत है, 5 आयत हैं इसके अंदर।